الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین کرام، آج کی تراویح میں 17ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. 17ویں پارے میں دو صورت ہے. پہلی صورت سورۃ الانبیاء. انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، کیونکہ اس صورت میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے، نبیوں کی صورت. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے زندگی کے تعلق سے، ان کا کہنا تھا زندگی تو کھیل کود تماشا ہے، ختم ہے، اس کے بعد حساب و کتاب کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی جو باتیں تھیں توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، ان کی تردید فرمائی اللہ رب العالمین نے، اور انہیں حقیقت سے روشناس فرمایا اور بیان کیا کہ اگر تم بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے، اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے، تو سابقہ قوموں کی طرح ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کی بابت بیان کرتے تھے، وہ حساب کا انکار کرتے. اللہ فرماتا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. قیامت اتنی قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ لوگوں کا حساب، ان لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. یہ اقتربہ کا لفظ جو ہے عربی زبان کا قاعدہ ہے، یہ فعل ماضی ہے. کوئی کام جب ہو چکا ہوتا ہے تو کہتے پاسٹ، جس کو کہتے ہیں انگلش میں پاسٹ ٹینس، تو پاسٹ کے بارے میں کرے کہ وہ کام ہو چکا ہے. یعنی قیامت کا اور حساب و کتاب کا آنا اتنا یقینی ہے اور وہ اتنا قریب ہے. ہم سمجھ رہے کہ بہت دور ہے، لیکن کہ وہ اتنا قریب ہے کہ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب جانتے ہیں. تو اتنا قریب کہ گویا وہ ہو چکا ہے، واقع ہو چکا ہے، وہ اتنا حقیقی طور پر ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، ان کا حساب و کتاب تو قریب ہے لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں اس جانب تنبیہ دلائی کہ تم جو حساب و کتاب کا انکار کر رہے ہو یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں. اور چونکہ وہ شرک کرتے تھے بہت زیادہ، ایک اللہ کے علاوہ بہت ساروں کو معبود مانتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ پڑھیں گے کہ وہ آج کے زمانے کے مشرکوں سے اچھے تھے. کیوں کر اچھے تھے؟ جب وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے. سمندر میں سفر کر رہے ہیں، سمندر کے اندر موجیں آ گئی اور اس میں طوفان برپا ہو گیا، تو اس موقع پر وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہاں مدد کرنے والا صرف اللہ رب العالمین اور کوئی نہیں. لیکن جب حالات درست ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی آسان انداز میں انہیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، معبود ایک ہے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے معبود ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، ختم ہو جاتا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں ایک گھر کے اندر دو مالک، دو سردار نہیں چلا سکتے ایک گھر کو، ایک ادارے کو، ایک اسکول کو، ایک سسٹم کو، ایک ملک کو دو افراد نہیں چلا سکتے ہیں. وہ کچھ کہتا ہے اور یہ کچھ کہتا ہے. تو یہ دنیا بھی اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا نظام ہے اس کے اندر، اور کب سے لے کے اب تک یہ دنیا جو اپنے سسٹم سے برقرار ہے، چل رہی ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے چلانے والا ایک تنہا یکا ہے اور جو کہ صرف اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ نے کہا سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، عرش کے رب کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جن باتوں کی طرف یہ اس کی نسبت کرتے ہیں، متصف کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے. تو ایسی تمام باتوں سے اور ایسی ان تمام باتوں سے جو اللہ کی شایان شان نہیں، ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جواب دے نہیں اپنے کسی کام کا. اللہ نے یہ کیوں کیا اس کا جواب دے اللہ رب العالمین نہیں ہے، لیکن لوگ جواب دے ہیں. لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور اس کی اجازت تھی یا نہیں، تو اللہ جواب دے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی بہت ساری آیتوں میں دنیا کے نظام کو، آج ہر کی زبان میں ہم کہیں سائنس سے مطلب بتلایا ہے. جیسے کہ ایک آیت میں فرماتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ کافر دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، آسمان و زمین پہلے ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر الگ کر دیا. تو
اور اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے جعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، جتنی جاندار ہے دنیا کے اندر ہر چیز کی اصل ابتدا جو ہوتی ہے، پیدائش جو ہوتی ہے، وہ پانی کی ہوتی ہے، اس لیے پانی انتہائی ضروری ہے۔ اور بھی اس طریقے کی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی سورج چاند کے تعلق سے، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے کار میں گھوم رہا ہے، سورج چاند ستارے سیارے جتنے ہیں، اور سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے کہ ہر کوئی چکر لگا رہا ہے، ہماری زمین بھی چکر لگا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بیان کی اور یہ بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی بھی نفس کو مرنے سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ اور وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشگی والی زندگی نہیں دی، سب کو مرنا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، آپ مر جائیں گے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے؟ سب کو ختم ہونا ہے، سب کو اللہ رب العالمین فنا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارت بدائی، ہمت دلائی کہ آپ سے پہلے بھی ان لوگوں نے بہت سارے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہلاک و برباد کیے گئے۔ اللہ فرماتا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اس کے نتیجے میں یہ جو استہزاء کرتے مذاق اڑاتے، اللہ فرماتا ہے کہ رات و دن میں رحمان سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ رب العالمین دن میں یا رات کے کسی حصے میں تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ یقینی طور پر تم جن معبودوں کو پکارتے ہو کہ تمنع من دوننا، وہ ہمارے علاوہ تم کو بچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتا آتا ہے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، مکھی آتی ہے ان کا سامان اٹھا لے جاتی ہے، چور آتا ہے اٹھا لے جاتا ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، اپنی مدد نہیں کر پاتے، تو ہماری کیا مدد کریں گے؟ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ وہاں پر جو ہے دانے کے برابر بھی جتنا ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانہ جو ہوگا اس کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم مکمل حساب و کتاب کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ جو ہے اپنے میں سے مانتے تھے، سارے عرب والے ابراہیم کا احترام کرتے تھے، کیونکہ پورا عرب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا، تو سارا عرب جو ہے ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس ابراہیم کے دین پر ہیں۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، گرچہ اس کی اصل حالت کو ان لوگوں نے بدل کر رکھ دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بہت ہی بہترین قصہ ہے ان کی قوم کے ساتھ جو ہوا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کی ہدایت، ان کی رشد، ان کی سمجھ بوجھ عطا کی، یعنی نبوت دے دی، اور ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اذ قال لأبي وقوم، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسے بت ہیں کہ جن کے تم مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کا تم اعتقاد کر رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، تو ان کا جواب کیا رہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کا عبادت گزار پایا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا صدیوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو انبیاء کرام جب اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے تو ان کا بھی یہ کہنا رہتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں۔ قال لقد انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہتے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب گمراہی میں تھے، یقینی طور پر گمراہ تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، کہتے ہیں قوم والے تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یہاں سے کھیل کود کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابراہیم کہتے بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جب چلے جاؤ گے اپنے علاقے سے، اپنے معبد خانے سے، عبادت گاہ سے، تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ یقینی طور پر ایک چال چلوں گا۔ فجعلهم جزازا، پھر جب میلہ ہوتا ہے کسی دن، ساری قوم اس میلے کے لیے چلی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم بہانہ بنا کے، مطلب اس طور پر کہتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں چلو، کہتے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، جیسے کہ ایک آیت میں بیان کرتے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ ہر انسان کو صرف بیمار رہتا ہی ہے ہمیشہ۔ فجعلهم جزازا، لہذا وہ آتے ہیں، کلہاڑی لیتے ہیں، اور جتنے معبود رہتے ہیں، بت رہتے ہیں وہاں پر، جعلهم جزازا الا کبیرا لهم، بڑا والا جو رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جتنے رہتے ہیں سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ لعلهم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوٹے ان کے پاس۔ اس بڑے معبود کو چھوڑ دیتے ہیں، کلہاڑی سے باقی کو توڑ دیتے اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں لٹکا دیتے ہیں۔
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم جب آ کر دیکھیے کہ ہمارے معبودوں کی حالت ہے تو پوچھتے کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت، وہ یقیناً ظالم ہے۔ قالوا سمعنا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں کون ہے وہ۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم، لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، کہتے ہیں دیکھو یہ بڑا والا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے توڑنے والا، اب دیکھو اس سے پوچھ لو ان کان ینطقون ھذا، اس سے معلوم کرو فاسألوهم ان کان ینطقون، اور یہ جو ٹوٹ گئے ان سے پوچھو ان کان ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں کہ تمہارے معبود ہیں ان سے پوچھو۔ فرجعوا الى انفسهم، وہ اپنے میں غور کرنے لگے قوم والے، فقالوا انکم انتم الظالمون، کیونکہ ان کو معلوم کہ یہ تو بولنے والے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم لوگ ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، اور شرمندہ ہو گئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر کہتے ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ سب بولتے نہیں ہیں، پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہو کہ ان سے پوچھ لو۔ پھر ابراہیم کہتے اتعبدون من دون اللہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے معبودوں پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس کہ نہ یہ بولتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو تم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، قوم والے مذہب کی آڑ میں، مذہب کے اس میں اتنے لطف ہیں جیسے آج کے زمانے میں حق بیان کرو تو اس کو قبول نہیں کرتے، مذہب کی ایسی چیز پی ہوئی انہوں نے، ایسی محبت باطل کی ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے حرقوه، اس کو جلا دو، وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو، کرنے والے ہو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا ہے، ایک متعینہ مدت کے بعد ایک بڑی آگ جلائی جاتی ہے، سارے آگ کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور قوم دیکھتی ہے کہ وہاں اپنے ابراہیم جلیں گے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ دیکھتے ہیں قوم والے تو ابراہیم سے چہل قدمی کر رہے ہیں، آگ کے اندر گھوم پھر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی باغ کے اندر، کسی پارک کے اندر گھومتا ہے، ابراہیم آگ میں گھوم رہے بڑے آرام سے، اور اللہ نے کہا کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن ٹھنڈک سے بھی تو نقصان ہے اور ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، زیادہ دیر تک آپ برف کا ٹکڑا لیں گے ایک ہاتھ میں تو زیادہ دیر نہیں پکڑ سکتے، تو آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے گی مطلق طور پر وہ بھی تکلیف دینے لگے گی، ٹھنڈ سے تکلیف ہوگی، تو اللہ نے کہا کونی بردا و سلاما، ٹھنڈ ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی اتنی زیادہ بھی ٹھنڈ نہ ہو کہ اس ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف محسوس ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا علی ابراہیم کے اوپر وارادوا به کیدا، لوگوں نے، قوم والوں نے ان کو نقصان پہنچانا چاہا، سازش کی، فجعلناهم الاخسرین، ہم نے انہیں نقصان والوں میں سے بنا دیا، نقصان اٹھانے والے ان کو بنا دیا۔ ونجیناہ، ہم نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا۔ ولوطا، اور لوط علیہ السلام کو الی الارض التي بارکنا فیہا، اور یہ اس جانب اس زمین کی طرف ہجرت کر گئے جہاں پر فیہا للعالمین، ہم نے لوگوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یعنی عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط کو لے کر اور چل پڑتے ہیں فلسطین کی جانب، فلسطین میں آ کر بس جاتے ہیں۔ پھر اور بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور داؤد اور سلیمان کا تذکرہ ہے، یعقوب کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کا نام ذکر فرمایا، ایوب کا ذکر فرمایا، ان کی پریشانی جو آئی تھی، لمبی مدت تک پریشان رہے، لوگوں نے چھوڑ دیا، پریشانی آئی، پھر اللہ نے ان کو صحیح کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی کی بابت اللہ نے ذکر فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات دے دی۔ تو اس طریقے سے اور بھی کئی انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے اس روایت میں، اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اگلی سورت سورہ حج ہے، جس کو مفسرین مدنی سورت کہتے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری آیتیں مکی سورت ہیں، مکی آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہے۔
اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے حساب کے قریب ہونے کی بات کہی تھی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر پہلی آیت میں قیامت اور حساب کا جو ہے نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جیسے جھٹکا آتا. آج تو دنیا میں معمولی زلزلہ آتا ہے تو دنیا کا وہ حصہ تہس نہس ہو جاتا ہے، تو قیامت کا زلزلہ معمولی نہ سمجھو، بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو اڈیل دے گی، چھوڑ دے گی. وترى الناس سکارى، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں. وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا اور کیفیت ایسی ہوگی قیامت کی کہ لوگ گھومتے ہوئے معلوم ہوں گے، نشے میں معلوم ہوں گے آپ کو. پھر اللہ رب العالمین نے جو بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ کرنے پر شک کرتے ہیں، اس تعلق سے دلیلیں ذکر فرمائی اور ان کی تردید فرمائی. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک قسم کے افراد وہ ہیں جو کفار مکہ میں سے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ڈاوا ڈول تھے، کبھی نبی کی طرف ہوتے، کبھی کفار مکہ کی طرف ہو جاتے، اور یہ دیکھتے سیاسی اعتبار سے کس کی گرفت مضبوط ہوگی، کس کی قوت و شوکت زیادہ ہوگی، ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی حالت ہے، بہت سارے مسلمانوں کی کیفیت ایسی رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت وہ ایک کنارے پر ہو کے کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی بھلائی ملتی ہے ان کو تب تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم نے عبادت کی تھی اور بھلائی مل گئی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے تو وہ چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھاتے ہیں. اور یہی ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح طور پر نقصان ہے، کھلی ہوئی گمراہی، کھلا ہوا نقصان ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. اوپری آیت میں اللہ رب العالمین نے دو گروہ کا ذکر کیا، ایک مومن اور ایک کافر، ایک جو اسلام لائے ہیں اور ایک جو نہیں لائے ہیں، وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کے ہوں. تو اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا ھذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جو آپس میں دشمن ہیں. اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ فرما رہا کہ جو کافر ہے ان کے لیے آگ کا کپڑا تیار کیا گیا ہے، آگ کا کپڑا ان کو جہنم میں پہنایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، اور وہ گرم پانی کیا کرے گا، اتنا گرم ہوگا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ میں جو ہوگا وہ گرم پانی اتنا کھولے گا تو ان کے پیٹ میں جو ہوگا وہ سب کچھ باہر نکال دے گا. والجلود، اور ان کے چمڑے جلا کر راکھ کر دے گا، جلا دے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے کوڑے ہوں گے. کوڑا جو مارتے ہیں جانور کو، لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا. اور کہا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ جب یہ چاہیں گے کہ اس مصیبت سے، اس جہنم سے نکل جائے، من غم أُعِيدُوا فِيهَا، دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. آج کی سائنس بھی یہ بتلاتی ہے کہ چمڑا جو ہے تکلیف اصل اسی سے ہے، یہ چمڑا جو ہے جسم کی اسی سے تکلیف ہوتی ہے. جس حصے کی یہ چمڑا ختم ہو جائے وہاں تکلیف نہیں رہتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں، ان کے چمڑے جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے علاوہ ہم دوسرے جلد ان میں لگا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے، عذاب سے چھٹکارا ان کو نہ ملے کسی بھی طور پر. تو وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے عذاب کو چکھو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بنائے کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا، حج کے بعد شعائر کا ذکر فرمایا، اس کے کچھ فوائد کا ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر فرمایا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت، ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کر رکھی ہے. صرف اسی امت میں نہیں، ہر قوم میں، ہر جماعت میں اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے بھی قربانی کو لازم قرار دیا تھا، اور صورتیں مختلف تھی، الگ الگ طریقے سے قربانی تھی.
लियज़कुरु इस्मल्लाह, ताकि अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले उन जानवरों पर, उन चीजों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बतौर रिज़्क़ अता कर रखा है। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, उसी की बात मानो, उसी पर इस्लाम लाओ, उसी की बात तस्लीम करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का जिक्र फरमाया कुफार मक्का के सामने, ताकि जो है ये बयान कर सके कि तुम जिन जानवरों को अल्लाह के अलावा किसी और नाम पर कत्ल करते हो, ज़बह करते हो, वो दुरुस्त नहीं है। तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक ही माबूद है, फलहु अस्लिमू, उसी की ताबेदारी करो, उसी के नाम पर कुर्बानी करो। वरना मुश्किन मक्का और सारे नाम पर कुर्बानियां किया करते थे। वबश्शिरिल मुखबितीन। इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को मदीना पहुंचने के बाद जंग की इजाजत दी, दिफाई पोजीशन में, कि जब उन पर हमला आवर हो तो अपना दिफा कर सकते हैं खुलकर। और अगली आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में उन्हें जिहाद का हुक्म दिया, जिहाद की इजाजत, वो अब आगे बढ़कर जिहाद करें, इस्लाम की तबलीग करें, और इस्लाम की तबलीग में जो रुकावट बने उससे जिहाद करें। तो इससे पहले मैं बयान कर चुका हूं, पहले दावत दी जाएगी, इस्लाम पेश किया जाएगा, अगर वो इस्लाम कबूल करते तो ठीक, वरना फिर उन्हें उनसे जिजिया और टैक्स देने की बात की जाएगी कि हम यहाँ पर हुकूमत करेंगे, तुम जिजिया तो टैक्स दो, अगर इस पर भी राजी नहीं हो तो फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो लिहाजा फिर जंग की जाएगी। तो इस तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस बात की इजाजत दी कि अब वो दिफाई पोजीशन इख्तियार करें और जंग के लिए तैयार हो जाएं। और फिर कई कौमों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र फरमाया, अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फतकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा, आप जमीन में, कुफार मक्का को कहा अल्लाह ने, जमीन में घूम फिर कर नहीं देखते, फतकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा, कि बहुत सारी कौमें जो गुजरी हैं कि उनके पास दिल से यअक़िलून बिहा, उससे वो समझते, व आज़ान यस्मऊन बिहा, कान से जिसको सुनते, फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़ी सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती हैं लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं, बसीरत अंधी हो जाती है, समझ खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी समझ पर, उनके दिल पर, उनके स्वयं पर मुहर लगा देता है कि हकीकत सामने होते हुए भी समझ नहीं आती। हम और आप कब्रों की पूजा कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, ये सब क्या है? इंसान मामूली समझ रखने वाला भी ये सारे अमाल नहीं करेगा, लेकिन दुनिया की एक बड़ी तादाद इन सारी चीजों में मुलव्वस है। अल्लाह ने उनकी समझ को सर्व कर लिया है, खींच लिया है, उनके अंदर से वो समझ, वो फहम, वो अक्ल खत्म कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को इतनी बड़ी नेमत अता कर रखी है। इसके बाद मैं आखिरी आयत बयान करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के अलावा जिन लोगों को पुकारा जाता है, इबादत की जाती है, उनकी मिसाल बयान की। फरमाता अल्लाह, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, एक मिसाल बयान की जा रही है, गौर से सुनो। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यकीनन अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों को तुम पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मदद तलब करते हो, जिनकी इबादत करते हो, जिनके सामने सजदे करते हो, यानी उनको खुश करने के लिए जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह को छोड़कर, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक मक्खी पैदा कर दें। एक दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युख़्लक़ून, कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो क्या पैदा करेंगे किसी चीज को? वो खुद पैदा किए गए, वो क्या पैदा करेंगे? तो लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, वो एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते, घर से सब के सब इत्तेहाद कर लें, सब जमा हो जाए, सब जमा हो जाए, जितने माबूदों को तुम समझते हो सब जमा होकर ये कोशिश करें कि एक मक्खी पैदा कर ले, लन यख़्लुक़ू, एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते हैं वो। व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ु मिन्हु, और ये देखिए, अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, जैसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, कुछ खाने पीने का सामान, मक्खी आती है, ले उड़ती है, उसमें से खा पी जाती है, अल्लाह उसी जाने इशारा कर रहा कि अगर मक्खी जो उनसे कुछ छीन ले, ला यस्तनक़िज़ु मिन्हु, तो वो उस मक्खी से भी अपनी चीज को नहीं छीन सकते, अपनी चीज को हासिल नहीं कर सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है, दोनों कितने ही कमजोर हैं। सोचिए किस कदर कमजोर है, और उससे सवाल किया जा रहा है, उससे मांगा जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कद्र नहीं की वैसी जैसी उसकी कद्र करनी चाहिए थी।
جیسا حق تھا حق ادا نہیں کیا. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ رب العالمین انتہائی طاقتور اور سب پر غالب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آخری آیتوں میں اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں کی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، یعنی نمازیں پڑھو، واعبدوا، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، بھلائیاں کرو، نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ سارے اعمال کرو گے تو لعلکم، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. لعلہ کا مطلب عربی زبان میں شاید تم کامیاب ہو جاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن جب قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر یقینی طور پر کہ اگر تم یہ چیز کرو گے لعلکم تفلحون، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اور اصل کامیابی من زحزح عن النار فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ ہم تمام لوگوں کو اصل کامیابی میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.